بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا پیارا دوست جام احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو پاکستان کے زمیندارہ ٹیکس کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا۔ ہم سب ایک بات بڑی غور سے سنتے ہیں کہ اس ملک میں جاگیردار یعنی کہ زمیندار ٹیکس نہیں دیتے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمیندار کتنا ٹیکس دے سکتے ہیں اور وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ زمیندار جب اپنی زمین کو ٹیوب ویل سے پانی لگاتا ہے تو 1 ایکڑ پر پانی لگانے میں 6 لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اور سال میں 1 ایکڑ پر اوسطاً 100 لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے کہ عام آدمی حکومت کو 1 لیٹر ڈیزل اور پیٹرول پر 50 روپے ٹیکس دیتا ہے۔ اب کسان سال میں 1 ایکڑ پر 5 یا 6 مرتبہ ہل اور روٹاویٹر لگاتا ہے۔ 1 ایکڑ پر 1 مرتبہ ہل اور روٹاویٹر 12 لیٹر ڈیزل خرچ ہوتا ہے، تو اس طرح ہل روٹاویٹر کا سالانہ ڈیزل 70 لیٹر 1 ایکڑ پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم 170 لیٹر ڈیزل کو 50 روپے ٹیکس کے حساب سے ضرب دیں، جو حکومت کسان سے یعنی کسی بھی بندے سے فی لیٹر پر 50 روپے ٹیکس وصول کرتی ہے، تو زمیندار حکومت کو صرف 1 ایکڑ میں ڈیزل کی مد میں 8,500 روپے کا ٹیکس دیتا ہے۔ اگر پانی نہری بھی ہو تو نہریں تو صرف گرمیوں کے 4 مہینے میں چلتی ہیں، تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، کسان اپنی فصل میں ڈی اے پی اور یوریا کھاد کا استعمال کرتا ہے، تو زمیندار کم از کم 1 ایکڑ پر صرف کھاد کے اوپر حکومت کو 5,000 کا سالانہ ٹیکس دیتا ہے۔ اس کے بعد زمیندار جو فصل کے اوپر سپرے استعمال کرتا ہے اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے، یا زمیندار جو فصل کا بیج لیتا ہے اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ تو زمیندار جو ہے اس انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ بھی بہت سارا دے رہا ہے، جو اس کا نام بھی نہیں ہوتا۔ اب جو ہماری صنعت کار اور بیوروکریسی کی اشرافیہ ہے، جو ہر وقت تانے دیتی ہے کہ زمیندار ٹیکس نہیں دیتا، یہ میں ان کے لیے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے کہ زمیندار جو ہے وہ حکومت کو انڈائریکٹ ٹیکس تو بہت دے رہا ہے، لیکن سالانہ وہ کتنا ٹیکس دے سکتا ہے۔ اب میں بیوروکریسی اور صنعت کار اشرافیوں کو بتاتا ہوں کہ کسان حکومت کو کتنا ٹیکس دے سکتا ہے۔ ایسے بڑے جاگیردار جو اپنی زمین ٹھیکے پر دے دیتے ہیں اور وہ 1 ایکڑ کا اپنے مزاور سے 20 من گندم سالانہ وصول کرتے ہیں، تو 20 من گندم کی قیمت 80,000 بنتی ہے، تو وہ حکومت کو سالانہ فی ایکڑ کا 1,000 روپے ٹیکس آسانی سے دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پورے پاکستان میں جس بندے کے نام 1 ایکڑ زمین ہے یا اس سے زیادہ، تو اس پر سالانہ 1,000 روپے ٹیکس ہونا چاہیے۔ 1,000 روپے ٹیکس صرف فی ایکڑ کا ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے بڑے شہروں میں مزدور کی دہاڑی 1,000 روپے ہے۔ یہ فی ایکڑ ٹیکس مزدور کی دہاڑی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ فرض کریں اگر حکومت 2023 میں زمیندار سے فی ایکڑ پر 1,000 روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے، تو 2024 میں مزدور کی دہاڑی 1,100 روپیہ، تو پھر یہ ٹیکس بھی 1,100 ہو جانا چاہیے۔ یہ ٹیکس مزدور کی دہاڑی کے حساب سے چلنا چاہیے سالانہ۔ جس طرح مزدور کی دہاڑی بڑھتی ہے سال کی، اس طرح یہ زمیندارہ ٹیکس بھی اتنا بڑھ جانا چاہیے، تاکہ اس سے زمیندار متاثر بھی نہ ہو، اور اس ٹیکس کو مزدور کی دہاڑی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، کیونکہ زمیندار کی مزدوری کی دہاڑی کے حساب سے سالانہ آمدن بڑھتی جاتی ہے۔ فرض کریں ایک بندے کے نام 1 ایکڑ زمین ہے، اب اس کی اولاد جوان ہو گئی ہے اور وہ اپنی 1 ایکڑ زمین اتنی اولاد میں تقسیم کر دیتا۔ اب صاف ظاہر ہے 5-6 بچے ہیں، 2-2 کنال زمین تقسیم ہو گئے، 1 ایکڑ ملکیت تو نہیں رہی، تو اس کی اولاد 1 ایکڑ کی مالک نہیں رہتی، تو پھر ان پر یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ زمین تقسیم ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو فی ایکڑ ٹیکس ہے، یہ رہائشی مکان والی زمین پر بھی نہیں لگنا چاہیے۔
یہ صرف اس پر لگنا چاہیے جو زراعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی فی ایکڑ زرعی زمین ہاں اور اس کے بچے زیادہ ہاں، ٹھیک ہے، وہ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ان کی وہاں جگہ پوری نہیں ہوتی، بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادی وغیرہ ان کی کرنی ہے، تو اب ان کے لیے نئی جگہ پر مکان بنانا ہے۔ اب وہ بندہ چاہتا ہے زمیندار یا چھوٹا کسان کہ میں اب اس زمین کے اوپر ان کے مکان بناؤں جو میری فی ایکڑ ملکیت ہے۔ جو پہلے والے مکان میں اب سارے نہیں رہ سکتے تو وہ اس پر مکان بنائے گا، تو پھر اس پر بھی یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب جو فی ایکڑ زمین زرعی زمین ہے وہ فی ایکڑ سے کم ہو گئی ہے، چاہے وہ 1 کنال میں مکان بنائے، 2 کنال میں مکان بنائے، تو اس طرح اس پر بھی یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا جب اس کی 1 ایکڑ کی زرعی زمین کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ اب جو زمین تھل کی، چولستان کی، تھرپارکر کی یا دریائی زمین ہے جو دریا سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ دریا میں فلڈز آتا ہے اور فصلیں متاثر ہوتی ہیں گرمیوں کے اندر، یا ایسی زمین جس کو دریا اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہ بندے کی ملکیت میں تو ہوتی ہے لیکن اس میں دریا بہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر ہاف ٹیکس، ان زمینوں کے اوپر ہاف ٹیکس لگنا چاہیے، حکومت کو ہاف ٹیکس لگانا چاہیے، یعنی کہ 1000 کے بجائے 500 روپے ٹیکس ہونا چاہیے، کیونکہ جس بندے کی ملکیت ہے وہ اس ٹیکس کو دے سکتا ہے، کیونکہ جو تھل کی زمین ہے، چولستان وغیرہ کی فصل تو وہ بھی دے رہی ہیں لیکن تھوڑی دے رہی ہیں، لیکن دے رہے ہیں، ان کے اوپر ہاف ٹیکس لگنا چاہیے۔ تو مزدور کی دہاڑی اگر 100 روپے بڑھے گی تو یہ ان کے اوپر جو ٹیکس ہے سالانہ وہ 50 روپے بڑھے گا ہاف کے حساب سے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں، یہ ٹیکس صرف بڑے زمینداروں کے اوپر لگنا چاہیے، فرض کریں کہ حکومت یہ ٹیکس 20 ایکڑ یا اس سے اوپر والے زمینداروں کے اوپر لگا دے، تو پھر اس طرح ہوگا کہ 50 ایکڑ زمین والا بندہ اپنے خاندان کے افراد میں 10-10 ایکڑ زمین تقسیم کر دے گا، تو کیا کہے گا وہ، اس طرح وہ ٹیکس سے خود کو بچا لے گا۔ تو میرے خیال میں فی ایکڑ ٹیکس ٹھیک رہے گا، اور 1000 پہ فی ایکڑ ٹیکس کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے، ہر کسان اس کو آسانی کے ساتھ حکومت کو دے سکتا ہے، اور یہ ٹیکس مزدور کی دہاڑی کے حساب سے سالانہ بڑھنا چاہیے تاکہ زمیندار پر اس کا بوجھ زیادہ نہ پڑے۔ زمیندار ڈیزل اور کھاد کی مد میں حکومت کو انڈائریکٹ ٹیکس تو ویسے بھی دے رہا، یہ زمیندار کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس ہونا چاہیے جو اتنا زیادہ نہیں ہے، اور اس ٹیکس کا نظام شفاف ہونا چاہیے، اور کسان کو یہ ٹیکس بینک میں پے کرنا چاہیے اور آن لائن سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس کا نظام انتہائی شفاف رہے۔ جو بڑے ہمارے جو سرکاری اداروں کے اندر جو افسر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی آپ ہمیں ٹیکس دے دیں ہم آپ کا بھر دیں گے، تو اس طرح کرپشن کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ یہ جو ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کو جو ہے رسید دے دینی چاہیے، وہ خود جا کر بینک کے اندر ٹیکس پے کرے، اور جا کے اوپر آن لائن سسٹم ہونا چاہیے، اور انٹرنیٹ کے اوپر دیکھے، حکومت کی ویب سائٹ ہونا چاہیے کہ میرا ٹیکس جو ہے وہ پے ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے ہم ملک کے مزید جو ادارے ہیں یا کوئی چیزیں ہم ان کے اوپر مزید ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ہم نے آج زمیندار ٹیکس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو مزید اچھی ویڈیوز بنا کر دیں۔ شکریہ۔